سینئر موسٹ وکیل خواجہ حارث کے خلاف لکھ دیا کہ اس نے مس چیف کیا ہے۔ کیا وکالت کرنا کوئی جرم ہے ہمارے پاکستان میں؟ تو لہٰذا وہ جو جج صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی بڑے جج ہیں، تو لہٰذا ان کا ایک ایک لفظ، ان کا ایک ایک کنڈکٹ اور ان کی یہ حرکت مجھے یہ بتائیں کہ ان کو بتا دیا گیا کہ آج اسی کیس کے متعلق بحث ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس۔ وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس پیش ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو چھوڑ دو۔ پھر 11:30 بجے کل جو فیصلہ کیا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کے آرگومنٹس ہو گئے، میں نے ججمنٹ ریزرو کر لی۔ پھر اس کے بعد جب ان کو بتایا گیا کہ وہاں آرگومنٹس ہو رہے ہیں تو انہوں نے یہی بات 12:30 بجے کا کہہ دیا، اور ابھی چیف جسٹس صاحب نے کہا جی ان کو جا کر بتا دو کہ جی ہمارے آرگومنٹس یہاں ہو رہے ہیں اور ابھی میں نے فیصلہ کرنا ہے، اور 3:30 بجے دوبارہ آرگومنٹس کے لیے رکھا ہے۔ لیکن وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ ملٹری کورٹس کا یہی سٹائل ہے۔ یہی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم فوجی عدالتوں کے کیوں خلاف ہیں، اس طرح کے کنڈکٹ کی وجہ سے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملتا تو یہ جسٹس کو بلڈوز کرنے کے مترادف ہے، یہ انصاف کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اب ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کے مقتدر طبقے اور ہماری پی ٹی ایم کی یہ فاشسٹ حکومتیں، یہ سب مل کے انصاف کا قتل کر رہے ہیں، قانون کا قتل کر رہے ہیں، اداروں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ عطا تارڑ نہ اس میں گواہ ہے، نہ اس میں کمپلیننٹ ہے، نہ اس کا اس کیس سے تعلق ہے، اس میں کمپلیننٹ الیکشن کمیشن ہے، تو وہ کس کیپیسٹی میں آتا ہے؟ وہ جتھے جمع کرتا ہے، وہ میڈیا کو، لوگوں کو بلاتا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آؤ اس عدالت میں پیش ہو، ہم نے مقابلہ کرنا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا، آئی ایل ایف کا۔ بھائی عمران خان صاحب تو اس مقدمے میں ملزم ہیں، وہ تو فریق ہیں، وہ آتے ہیں۔ اگر ہم جاتے ہیں یا ہم وکیل ہیں یا فریق ہیں، ہم تو جائیں گے۔ بھائی تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟